وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں جو کلام ہم بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، پلا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ وظیفہ معصوم احمد سرحندی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وقصد اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ غوث الاعظم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ بڑے حضرت۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ یا عظیم یا عظیم، یا عظیم یا عظیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الفاتحہ۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت کی مبارک نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق اللہ دے رہا ہے. کلام مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف کی اس مبارک تقریب میں، مبارک ترتیب میں اللہ نے آپ کو اور مجھے موقع دیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے دروس خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی اس زندگی میں ہی چاہتے ہیں کہ وہ اس زندگی کو جو مرنے کے بعد ہوگی اس کے متعلق اور اس کی فکر کے متعلق اپنے آپ کو آج ہی سے تیار کریں، اور ان کو یہ شوق ہے، یہ فکر ہے، ان کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ تانگ ہے کہ کل کو جب اللہ انہیں وہ اس زندگی سے سرفراز کرے تو اس زندگی میں وہ اس اعلیٰ مناصب تک پہنچے جسے اللہ اپنے کامل بندوں کو عطا کرتا ہے. تو اس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جتنی زیادہ ہو سکے موت سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو جتنا پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں پاک اور صاف فرمائے. ہمارے خیالات کی تطہیر ہو، ہماری سوچ میں پاکیزگی آئے، ہمارے باطن کے اندر روشنی پیدا ہو، اور ہماری عقل اور فہم کے اندر اچھے اور برے کی بہترین تمیز اللہ ہمیں عطا فرمائے. یہ اس درس کا مقصد ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی اہم بات ہے کہ محبت والے کے ساتھ بات کرنا شفا کا سبب ہوتا ہے. آپ کو جس سے محبت ہو، آپ جب اس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو شفا ملتی، اور انسان ایک عجیب سی توانائی محسوس کرتا ہے جب آپ کسی ایسے سے بات کرتے ہیں جس سے آپ کے ساتھ بڑا ہی پیار ہو. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور سیدنا مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مکتوبات شریف یعنی آپ کا کلام پڑھنے کی توفیق ملے، اور کتنی محبت سے ملے، کتنے پیار سے ملے. اور یقیناً وہ بھی پورا ہفتہ انتظار کرتے ہوں گے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے،
اور ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو یہ ہم دونوں کی گفت و شنید کا ایک ذریعہ ہے، ان مکتوبات شریف کے ذریعے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ بیعت کا اور ایک جو شیخ اور مرید کا اصل تعلق ہے وہ تربیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تربیت کہنے سننے سے ہی ہو سکتی ہے اور ساتھ اپنا عمل دکھانے سے ہوتی ہے۔ تربیت کے دو رنگ ہوتے ہیں، ایک تو آپ زبان سے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کریں، اور دوسرا اپنے عمل سے آپ اسے دکھاتے ہیں کہ یہ کام کریں۔ تو یہ لہذا یہ تربیت کے رنگ کہ جن میں دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور حضور الاسلام کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ بھی صحابہ کرام کو انہی دونوں رنگوں سے تربیت دیتے تھے۔ کبھی آپ بٹھا کے قرآن کی تفسیر فرمایا کرتے، اپنی گفتگو فرماتے، اپنے تجربات بیان کرتے، اور جو اللہ نے آپ کو علوم عطا فرمائے ان میں سے آپ گفتگو فرماتے، صحابہ اسے سنتے، اسے یاد رکھتے، اسے آگے پھیلاتے، اسے گفتگو کرتے، جس کا نام حدیث شریف ہو گیا۔ اور پھر حضور اسلام کے اعمال کو صحابہ دیکھتے کہ حضور جو عمل کر رہے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، گفتگو کا انداز، گھر کے اندر گھر کے باہر، یہ ساری چیزیں بھی حضور اسلام کی زندگی میں اسی حیثیت کی طرح ہیں جس طرح آپ کے قول ہیں۔ آپ کے افعال بھی حدیث ہیں، آپ کے افعال بھی حدیث شریف کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو آپ نے عمل کیے وہ بھی حدیث ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہوتا ہے، اور اسی طرح کرنے کا حکم ہے جس طرح حضور نے کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس لیے ان دروس کو لازم ٹھہرانا ضروری ہوگا۔ جو لوگ قریب ہوتے ہیں انہیں اللہ نے اس عظیم برکت سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ یہ دونوں ہی انجوائے کر سکتے ہیں، وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے شیخ کو ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت کیا اعمال کر رہے ہیں، جس طرح کے اعمال وہ کر رہے ہیں اسی طرح کا عمل انہیں کرنے کی پھر اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ وہ جو دور ہیں جنہیں صرف سننے کی سعادت ملتی ہے، یا چلو آج کل آن لائن سسٹم ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے صحبت میں نہیں ہوتے، ان کے لیے ذرا انداز اور ہوگا، اور انہیں اللہ ان کے جذبے کے مطابق عطا فرمائے گا، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ وہ بظاہر حضور کی صحبت میں نہیں آ سکے، اس کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اپنی چادر مبارک بھی تحفے میں عطا فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اویس سے جا کے میرا پیغام دیجیے گا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر جذبہ بہتر ہو تو جو دور بھی ہوگا اسے بھی فیض اور برکت ملے گی۔ بہرحال ان دروس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ وہ بھی کوئی مرید ہے جو اپنے حضرت کا درس ہی نہیں سنتا، تو اسے آپ کیسے مرید کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کی بھی وہ بھی کوئی مطلب مرید ہے، یا وہ بھی کوئی کسی شیخ کا متبع ہے کہ جو ان کی گفتگو ہی نہیں سننا چاہتا۔ بھائی آپ والد صاحب آپ کے ہیں، اور آپ یہ کہیں جی بس میں والد صاحب مانتا ہوں، باقی میں باتیں نہیں سننا چاہتا آپ کی، نہ میرے پاس آپ کی باتوں کے لیے وقت ہے، نہ آپ کی باتیں سننے کا میرے پاس کوئی ایسا شوق ہے۔ ہاں باپ آپ میرے ہی ہیں، والد آپ میرے ہیں، بیٹا میں آپ ہی کا ہوں، بولو۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا کہا جائے گا سوائے یہ کہ یہ جاہل آدمی ہے، ایسا رشتہ نہ ایگزسٹ کرتا ہے، نہ اس رشتے کی کوئی وقت ہے۔
اس لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو خانقاہ نظام ہے اس کے اندر ان دروس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، لہذا اگر ان کو سننا، ان کو سمجھنا اور انہی کے ساتھ ساتھ چلنا ہی آپ کو منازل تک لے کے جائے گا. یا تو اس کے علاوہ آپ ایسا کریں نا کہ آپ کو بہت زیادہ جو پتہ ہے تو آپ ہمارے پاس ہیں اور آپ اس کے علاوہ ہمیں کوئی رستہ دے دیں. آپ کہیں جیسا اب اس کے سوا یہ رستہ ہے جس سے تربیت ہو سکتی ہے، تو آپ اس طرح ہماری تربیت کریں، تو ہم وہ رستہ اپنانے کو تیار ہیں. بولو، ہم وہ رستہ اپنا لیں گے جو آپ کہیں گے کہ جی یہ رستہ ہے، اس انداز سے آپ کام کریں تو ہماری تربیت ہو سکتی ہے. اگر آپ اتنے ہی افلاطون اور ارسطو ہیں تو آئیں اور آپ ہمیں آ کے رستہ بتائیں. تو جب ہے ہی نہیں، بولو نا یار تو پھر یہی ہے، اور یہی حضور کی سنت ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے. اسی لیے اللہ نے جمعہ کے اندر درس کی ضرورت کو اور درس کی اہمیت کو واضح فرمایا اور واضح کر دیا کہ یہ تمہارے لیے بڑی برکت کی چیز ہے، کیونکہ اس میں یہ رحمت اور فضل ملتا ہے کہ وہاں جب بھی جاؤ گے تمہیں کوئی بات سننے کو ملے گی. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. دوسرا یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمیشہ یہ جو انٹلیکچولیٹی ہوتی ہے، یہ جو ذہین فتین قسم کی جو اللہ نے سعادتیں لوگوں کو دی ہیں، ذہانت کی برکتیں دی ہوتی ہیں، وہ گفت و شنید سے ہوتی ہیں. ایک شخص کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے جب تک وہ بولے گا نہیں؟ کسی صورت بھی آپ نہیں جان سکیں گے. جیسے کہ بزرگ تھے تو وہ کوئی شخص انہیں ملنے کے لیے آیا تو بیٹھا رہا خاموش ہو کے، آپ نے گفتگو کر لی تو وہ خاموشی سے سنتا رہا تو کوئی بات اس نے نہ کی. تو بعد میں حضرت نے آپ سے انہوں نے بات جب ختم کر لی تو کہا بھائی اب آپ بولیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کون ہیں. تو بولنے سے ہی آپ کی وہ برکت سامنے آتی ہے اور آپ کی پہچان ہوتی ہے. اور ذہین لوگوں کا کام ہے کہ وہ گفت و شنید کرتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں، اپنے خیالات کو آپ کو دیتے ہیں، آپ کے خیالات انہیں ملتے ہیں، اور اس طرح تبادلہ خیالات ہوتا ہے. تو یہ علم کا جو حلقہ ہے اس کی بڑی ویلیو ہے، جس میں علم کی ایکسچینج ہو رہی ہو، علم دیا جا رہا ہو اور علم بولو لیا جا رہا ہو، دینے والے دے رہے ہوں، لینے والے لے رہے ہوں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ آقا دو جہاں نے ذکر کے حلقے کو چھوڑ کر علم کے حلقے کو ترجیح دی ہے، اور آپ اس سرکل میں جا کے بیٹھے ہیں جہاں علم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان دروس کو، علم کے حلقوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور دوسرا حضور کی یہ بھی حدیث جو حضور اسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ جب بھی جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب کھاؤ اور پیو. جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب کھاؤ پیو وہاں جا کے. تو صحابہ نے پوچھا حضور دنیا میں جنت کے باغ کہاں؟ دنیا میں جنت کے باغ تو دنیا ہے، تو یہاں جنت کے باغ آپ نے فرمایا جائیں اور کھائیں پیئیں، تو کہاں ہیں جہاں ہم جائیں اور کھائیں پیئیں؟ فرمایا یہ جو تم علم کے حلقے لگاتے ہو، علم کی باتیں کرتے ہو بیٹھ کے، یہ جنت کے باغ ہی تو ہیں. تو حضور نے انہیں جنت کے باغ سے تشریح دی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جنت کے باغ میں کوئی شیطان تو نہیں نہ آ سکتا. بولو نا بھائی، شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو؟ شیطان کا تو کوئی کام نہیں. وہاں وہی جائے گا جسے اللہ جنتی بنانا چاہے گا، جنہیں جنتی ہونے کا درجہ دینا چاہے گا انہیں جنت کے باغوں کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ نے یہ جو سعادتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں ان دروس کی، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اور اللہ توفیق دے. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ آپ سب ماشاءاللہ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سلسلے کی اس شان کو ہمیشہ یاد رکھا کریں. دیکھیں وہ قوم کبھی قوم نہیں بنتی، یہ بات میری غور سے سنیں، وہ قوم کبھی قوم نہیں بنتی جب تک وہ دوسروں سے اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے. اگر آپ کسی دوسری قوم سے اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتے ہیں تو آپ کبھی قوم نہیں بن سکتے.
آپ نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر یہ میں وہ غرور اور تکبر کی بات نہیں کر رہا. بولیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو رذیل کہیں اور خود کو بڑا کر دیں، ایسا نہیں کہہ رہا میں. لیکن یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ میں بلند ہوں، میں بڑا ہوں، اور میرے اندر یہ اللہ نے خوبی ڈالی ہے. یہ بجائے یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی ذات پہ یا اپنی کسی رنگ پہ یا اپنی کسی نسل پہ فخر کر رہا ہوں. نہیں، میرے اللہ نے مجھے یہ خوبی دی ہوئی ہے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو سپیریئر نہیں جانیں گے، آپ ایک قوم نہیں بن سکتے. وہ قوم جو بڑی بنی ہے، اللہ نے پہلے ان کے دلوں میں یہ ڈالا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں. تو لہذا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ بڑا ہو اور آپ کے معاملات اونچے ہوں، تو آپ پہلے نمبر پہ یہ سمجھیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہ سچ بھی ہے، یہ درست بھی ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں. آپ بڑے لوگ ہیں بھائی، اور اس کو اپنے اندر سے جانیں، صحیح طرح سمجھیں اسے کہ اللہ نے سعادت دی ہے، اللہ نے برکت دی ہے، ختم عاشق کی اجازت ملی ہے، مجھے اللہ نے دلائل الخیرات شریف کی اجازت دی ہے، حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہوتی ہے، میں درس تدریس کرنے والا آدمی ہوں، میرے اندر اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں، میں نعت خواں ہوں، میں قاری ہوں، میں جو ہے وہ نمازی ہوں. تو اپنے آپ کو ایک نا، جب تک آپ سمجھتے نہیں کچھ، آپ نے میں چھوٹا سا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو پھر نہیں آپ کچھ کر پائیں گے. آپ بڑا بننے کے لیے بڑا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ آپ کو توفیق دے، انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو، اور اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، خود پیدا کریں اپنے اندر. اگر ہے نہیں پہلے سے تو نہیں کسی کو علم ہوتا، خود پیدا کریں. اور آپ اس حقیقت کو جانیں، یہ ایک ایسا زبردست اللہ کا دیا ہوا اصول ہے جو قرآن میں بار بار اللہ انسان کو یاد کرواتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے. جب بنانے والا تمہیں عزت دار کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، بنانے والا تمہیں خیر امت کہہ رہا ہے، یقین تمہیں پھر نہیں آتا. تو چونکہ ہم اس طرح سے چیزیں نہیں سمجھتے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ بار بار سوچیں گے تو آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے سکندر اعظم نے جب اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہا تو اس نے اپنے استاد افلاطون سے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا تھا تیری قوم چرس پیتی رہتی ہے، ہر وقت یہ نشے میں رہتی ہے، یہ سارے دن رات نشے میں دھت لوگ ہیں، تو کیسے انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میری قوم بڑی بنے، میری قوم کے اندر بڑے اوصاف پیدا ہوں. تو کہا کوئی ایسا طریقہ بتائیے، آپ استاد ہیں، بڑا آپ نے علم کا بڑا اعلیٰ اللہ نے آپ کو مینار بنایا، تو آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں اپنی قوم کو کیسے بڑا کروں، کس طرح میں ان سے کام لوں. تو کہا تیری قوم بڑی ہو جائے گی، کام تو کر. کہا جو کہیں گے کروں گا. کہا تو ایسا کر کے اپنی پورے ملک سے کہانیاں لکھنے والوں کو بلا، اور ان کو بلا کے مجھ سے ملا. بلا لیا گیا، افلاطون کو ملا دیا گیا. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جھوٹے ہیرو بناؤ اور ایسے ہیرو کریٹ کرو، اپنی طرف سے ہی نام رکھ لو، اپنی طرف سے ہی ان کی اوصاف اور ان کے بڑے بڑے کارنامے لکھو، جھوٹ لکھو، جو لکھنا چاہتے ہو لکھو، لیکن نام رکھو لوگوں کے، اور کہو کہ 100 سال پہلے ایک ہمارا بزرگ تھا وہ یہ کرتا تھا، 400 سال پہلے یہ تھا، 600 سال پہلے یہ تھا. اس کو چھاپو، پھر لکھو، کہانیاں لکھو. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تم کرو، اور دوسرا کام یہ کرو کہ انہی لوگوں کے جو نام تم نے رکھنے ہیں انہی کے ایک ایک خیالی مجسمے بناؤ اور انہیں شہروں کے چوکوں میں لگواؤ، اور نیچے ان کے نام لکھ دو کہ یہ وہ ہمارا فلاں بابا تھا جس نے یہ کام کیا ہوا تھا، یہ وہ ہمارا فلاں بابا تھا جس نے یہ کام کیا ہوا تھا. تو اس طرح مختلف چوکوں میں لگوا دو.
اس نے کہا جی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا تم کرو. اور نصاب بنا دیا گیا، چھپوا دیا گیا، مجسمے لگ گئے، قوم کو وہ کہانیاں سنانا شروع کر دی گئیں، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا. کارناموں کے کارنامے بنا بنا کے چھاپ چھاپ کے لوگوں کو بتا دیے گئے. عجیب معاملہ یہ ہوا، اسی چرس پینے والی قوم سے سکندر اعظم نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا. جو کچھ نہیں کر سکتی تھی وہ آدھی دنیا فتح کر گئی سکندر اعظم کے ساتھ. کن کے ساتھ بولیے؟ جھوٹے ہیرو کے ذکر کے ساتھ. کیوں؟ ان کے اندر سن سن کے یہ پیدا ہو گیا ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے کارنامے کرنے والے لوگ، ہمارے بڑوں میں یہ لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہم. تو یہ آپ کی سائیکی ہے، انسانی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ صرف یہی چیز پیدا کر لینا تو آپ کے اندر طاقت خود ہی پیدا ہو جاتی. جیسے بار بار وہ مثال دے دے کے میں تھک گیا ہوں، خدا را اس کو سمجھو، خدا را اس کو سمجھو. شیر میں چیتے جیسی رفتار نہیں ہے، ہاتھی جیسا وزن نہیں ہے، لومڑی جیسا دماغ نہیں ہے، اس کے پاس بندر جیسی چالاکی نہیں ہے. یہ سارے جانور شیر سے کہیں زیادہ تیز ترار، سمجھدار، وزنی اور بہادر اور تیز ہیں. شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ وہ سارے ان چیزوں سے، حالانکہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن شیر سامنے آ جائے تو وہ سارے دبک جائیں گے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے. اور آج بھی شیر کے سامنے کوئی جانور کھڑا نہیں ہو پاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ شیر جانتا ہے کہ میں شیر ہوں. اس کی چال کے اندر ایک شیر جیسا انداز ہوتا ہے اور وہ ریالٹی میں ہے، یعنی وہ کوئی سکھایا ہوا نہیں ہوتا. وہ جب اپنے بچے کو جنتا ہے تو وہ بھی شیر ہی جمتا ہے، ہاتھی نہیں جمتا. جب اس کا بیٹا جو اس کی شیرنی شیر پیدا ہوتا ہے وہ بھی شیر ہی ہوتا ہے، اور اس کو بھی وہ یہی بتاتا ہے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے، تیرے لیے تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ سوچ کی ہلکی سی تبدیلی. میں بہت بڑی گراؤنڈ بنا رہا ہوں آگے جو بات آپ کرنے والے ہیں، ورنہ آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اپنے بچوں کو گلی کے کیڑے نہ بنائیں، اپنے بچوں کو شاہین بنائیں، انہیں بڑا سبق دیں، انہیں بڑی اڑان سکھائیں، انہیں بڑا اڑنا سکھائیں، اونچا اڑنا سکھائیں. اور حضرت علامہ اقبال نے کیا کیا ذرا بتائیں مجھے؟ انہوں نے یہی کیا، بس سوچ بدلی تھی، سوچ کو چینج کر دیا جوانوں کی، اور سوچ کے اندر یہ چیز ڈال دی کہ تیرے جیسا ہے ہی کوئی، تو چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے. مرد کہتے ہیں اسے اے بندگانے تم تراک، جو جلالے برق و باراں کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ ہو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے، مزح کا کرتا ہو خوں آشام تلواروں کے ساتھ، کھیلتی ہوں جس کی نیندیں سرخ انگاروں کے ساتھ. تم اگر زندگی کے اس کھیل سے رہتے ہو دور، آفرین اے دور حاضر کے نوجوانان غیور، اور وہ بھی کوئی زندگی ہے غم کی ماری زندگی، غربت کی تہ میں کل بلاتی بیچاری زندگی. زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو دیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. سوچ بدلی، ذہن بدل دیا، بس اندر سے ایک شعور کا انداز دیا. وہ قوم کہاں سے کہاں اٹھ گئی. 1947 نہ کوئی ایٹمی طاقت تھے ہم، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ تھا، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت، کوئی اور مردانگی معاملات، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دیکھیے اس قوم نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا. صرف کیا؟ ان لوگوں نے سوچ بدل دی. تو یہ
اپنے آپ کو ایسا بنائیں آپ، انشاءاللہ کہیں اپنے اندر یہ چیزیں خود پیدا کریں گے. یار میں ہوں، میں اکیلا بھی بڑا ہوں، میں اکیلا بھی میرے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو، کوئی بھی نہ آئے ملنے، کوئی بھی نہ بیٹھنے آئے، ایسی کی تیسی دنیا کی، کوئی چلے تو صحیح میرے ساتھ، نہ بھی چلے پھر بھی اس کی مرضی، میں اکیلا ہی دنیا فتح کر سکتا ہوں. اور اگر آپ ایسا نہیں سوچ رہے تو کم از کم مکتوبات شریف کی توہین نہ کریں. مکتوبات شریف کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیں آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان لوگوں کا یہ درس ہوتا ہے جو اپنے اندر وہ بادشاہ جیسی خوبیاں رکھتے ہیں اور ان کی سوچ میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ نہیں باز آتے. وہ کہتے ہیں جی میں ہوں یہ، اور اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا. مجھے کہو نا سبحان اللہ. یہ تو چلو ان لوگوں کی باتیں سنائی جو اپنی طرح سے بناتے رہے ہیرو. ہم تو سچے لوگ ہیں یار. ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا اللہ ہمارا سچا ہے. بھائی بتائیے ہمارے کیا کمی کیا ہے؟ کس چیز میں ہم پیچھے ہیں؟ کون سی کمی ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے؟ کوئی کمی نہیں. ہر چیز بہتات سے حاصل ہے. روحانیت میں ہمارے بزرگوں جیسا کوئی نہیں، عبادت میں ہمارے بزرگوں جیسا کوئی نہیں، علم و معرفت میں ہمارے بزرگوں جیسا کوئی نہیں. دنیا جہان کی بڑی بڑی جتنی بھی آج قوتیں ہیں ان کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا ہاتھ. تو کیا مطلب اگر ان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں لیکن آپ کی سوچ کا انداز ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہیں گے. پھر ایسا نہ کریں. پھر جو ہے نا وہ جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ کسی نے کیا وہ کہاوت کہی تھی، آج بھی ہے، کہ کوئی برا شخص ہو نا تو وہ 7 گھر دور بھی برے کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے. کوئی نکما ہو نا تو اس نکمے کو 7 گلیاں دور بھی نکما مل ہی جائے گا. وہ اپنے اس حلقے میں جا بیٹھے گا چاہے اس کو 7 گلیاں دور جا کے بیٹھنا پڑے، کیونکہ اس کا حلقہ ہی وہ ہے. تو ہم ایسے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ کہہ دو نا یار. ہم زمانے کو بدلنے والے لوگ، ہم زمانے کے انڈر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم زمانے کے اوپر سواری کرنے والے لوگ. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ زمانے کی رو میں بہتے جا رہے ہیں، زمانے کے ریلے میں بہتے جا رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ انداز آپ لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ اس کی سعادت دے دے. اور جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ان دروس سے ہی ہوگا. ذہن بدلیں گے، سوچ بدلے گی. سن کے انسان کے اندر وہ چیزیں راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک ایک قطرہ علم کا جب جسم پہ روح پہ پڑتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس سے سوراخ ہو جاتے ہیں اندر. جس طرح پانی جو ہے وہ پتھر کو بھی توڑ ڈالتا ہے اور اس کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو یہ علم کے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی تمہارے اوپر گرتے رہے نا تو ایک دن تیری روح کے اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا. لہٰذا پہلے نمبر پہ تو دروس ہیں اور ان کی بار بار سننا، بار بار بیٹھنا، یہ آپ کے لیے ذریعہ شعور کی بیداری ہے اور کوئی حل نہیں. اور دوسرا اس کے پیچھے یہ دروس سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑا کرنے کا ایک تصور ہے. اپنے آپ کو پمپ کرنا ہے، اپنے اندر ایک بڑی انرجی سیو کر کے اور پھر اس کو بڑا کرنے کا تصور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو پھر ان دروس سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جسے لفظوں کی ایک گمن گھیری میں آپ پھنس رہے ہیں. آج یہ سنا تھا، آج یہ سنا تھا، آج یہ سنا تھا، آج وہ سنا تھا. اور ذرا پوچھا جائے کہ جناب ذرا بتائیں 6 سال ہو گئے کیا زندگی میں چینج آیا ہے؟ ہاں جی میں تو وہی 15,000 ہی لے رہا ہوں، 15,000 تھی مر جانا میں. تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان دروس کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جو مل رہا ہے آپ اس کو یوز کیوں نہیں کرتے؟ اس سے آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے معاملات کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اور آپ اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے تو اس سے تو لوگ بھی کہیں گے او بھائی تو جا سنتا رہ جا کے میں کتے پہنچیا ہوں. تو بیٹھ جا کے نا سن جا کے بیٹھ کے تو ذرا حق کے نعرے مار، میں ذرا دنیا فتح کروں، میں ذرا نکلوں. تو بیٹھ کے نا تو حق کے نعرے مارتا رہا ادھر نکرتے بہ کے. تو ایسے صوفی کی نہ ہمیں پہلے ضرورت تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگی. ایسے صوفی رد ہیں، مسترد ہیں، انہیں کینسل کر دیا جائے. ان کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر. اور اسلام ایسے صوفیاء کو بالکل رد کرتا ہے جو اس طرح کی ترتیب میں چلتے ہیں کہ ان کی لائف میں کوئی چینج نہیں آتا.
تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہ یہ بار بار یاد دہانی ضروری ہے، بہت ضروری. اور اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ جب اپنے آپ کو اس طرح لے کے چلیں گے تبھی ادھر سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. اگر آپ راضی ہو جائیں گے حالات کے ساتھ، نہیں ٹھیک ہے حالات جیسے بھی ہیں، صاحب یہی کہا کرتے ہیں اللہ سے راضی رہو، اللہ سے راضی رہو، راضی رہو اللہ سے، جیسے حالات میں وہ رکھے راضی رہو. لو، اور اس کو آڑ بنا کے تو اپنی کمزوری کو چھپایا گیا، اپنی جو ہے وہ بے نماز ہونے کو چھپا لیا، ذکر نہ کرنے کو چھپا لیا، اپنے جو ہے وہ گناہوں کو چھپا لیا اس کی آڑ میں کہ ہم تو راضی رہنے والے لوگ ہیں جی اللہ سے. اچھا تو باقی کام کنے کرنے؟ آپ راضی ہو رہے ہیں اللہ سے تو باقی کام پھر کون کرے؟ ایسے راضی ہوتے ہیں؟ یہ راضی نہیں. آپ اپنی سستی کو، غفلت کو، لاپرواہی کو، اپنی جو ہے وہ محنت نہ کرنے کی عادت کو اور اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی عادت کو آپ اس سے ڈھانپ رہے ہیں کہ میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ راضی بالکل نہیں ہیں اس سے. آپ صرف اس بات کو آڑ بنا کے اپنی کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں. اس کوتاہی کو چھپانے کے لیے آپ یہ بات کرتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو چینج یور سیلف، یو ہیو ٹو چینج دا ڈیسٹنی. آپ نے اپنی تقدیر خود بدلنی ہے، چینج کرنا ہے اسے. تو اتنے بڑے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں. مجھے ابھی پچھلی جو گفتگو ہوئی، مجھے بہت سارے لوگوں نے، ظاہر ہے ہماری بچیاں بھی ہیں، بہت سارے اور بھی آن لائن لوگ سنتے ہیں، ایسے ہمارے ان سے رابطے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یقین کریں ہمارے تو جو ہے نا طوطے اڑ گئے ہاتھوں کہ یہ کیا کلام ہے. ہم تو کتنے عرصے سے، ہمارے ساتھی وہ یو ایس اے میں ہیں، کافی عمر ہے ان کی، 60 سال ہو گئے، کہتے جی میں تو اسی میں تھا کھپ کے کہ اللہ ملے گا تو کچھ کیا ہوتا کیا اللہ ملنے سے. کہتے مجھے تو وہ بات سن کے میری تو ساری کی ساری آواز نکل گئی کہ یہ تو کہ اس کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی بارگاہ جس کو ملتی ہے وہ یہ انداز ہوتا. تو یہ مجھے اور آپ کو ایسا کلام سننے کو مل رہا ہے جو دوسروں کو بھی وہ سنتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اندر رش آ جاتا ہے، کانپ جاتے ہیں ہاتھ ان کے، یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، یہ کون لوگ ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کہاں سے ملتا ہے، کدھر سے. میں نے کہا جی آپ پڑھیں گے بھی تو تھوڑے پلے کو نہیں پڑھنا، کہ یہ وہ نہیں ہے کہ آپ خود ہی بیٹھ کے تو ورق گردانی کرتے رہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے لیے اللہ توفیق ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے. تو لہذا آپ اس کو اس طرح لے جائیں کہ آپ کو ایٹم بم بنانے کا فارمولا دیا جائے اور آپ اس سے ماچس بنا لیں. آپ کو جو ہے وہ توپ بنانے کا فارمولا دیا جائے، آپ اس سے گلیل بنا لیں. تو یہ کیا زیادتی کر رہے ہیں آپ اس علم کی توہین کرتے ہیں جو آپ کو اتنا بڑا دیا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو مکھی، توپ سے مکھی مار رہے ہیں. آپ وہ مکھی مارنے کی چیز ہے، توپ سے تو آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں. تو ایسی نا اس کلام کو خدا رہا، اس کے پیچھے آپ کے بیک اینڈ پہ ایک سپر قسم کی طاقت ہو کہ یار میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں جو یہ کلام سن رہا ہے. لہذا مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے انشاءاللہ. مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، مجھے بڑا کرنا ہے. اگر نہیں تو یہ موقع چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور کچھ ہی عرصے میں یہاں نئے لوگ بیٹھے ہوں گے. اگر میں بھی اس کو ایسے نہیں لوں گا اور اس طرح سے لے کے نہیں چلوں گا، اللہ مجھے چینج کر دے گا. اللہ کہے گا آپ تو سائڈ پہ ہو نا، آپ ایسا بندہ بٹھاؤ نا جو واقعی اس کلام کا اہل ہو، کتنی کو دیر اور کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، آپ چینج کر دیے جائیں گے اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے. مجھے آج کتنے سال ہو گئے، کتنے چہرے چینج ہو گئے آپ کے سامنے. میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ سنی بات نہیں کر رہا. جن لوگوں نے دیکھے ہیں پہلے دن سے آج کتنے چہرے چینج ہو چکے ہیں اس درس میں، اور یہ کل اور چینج ہوں گے، کیونکہ آپ اس کلام کے لیے پیچھے بیک اینڈ پہ وہ شعور نہیں رکھتے. آپ کو چینج کر دیا جائے. جائیں نماز پڑھیں، جا کے شاباش آپ 2 رکعت پڑھا کریں چپ کر کے، وہ نا جو آپ کا کام ہے پڑھیں، آپ 2 رکعت پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ تسلی سے قرآن شریف کی تلاوت کریں. بہت اچھے، اللہ نے بڑا کرم کیا آپ پہ، آپ نمازی آدمی ہیں، آپ قرآن کے قاری ہیں، پڑھیں آپ.
بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن جو چاہتا ہے وہ یہ نہیں تھا. آپ پڑھتے رہیں اسے، جائیں شاباش، یہی کام ہوگا. تو چونکہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہم نہ اس کو ایک کلام کی طرح، ایک عام تقریر کی طرح لے کے تو چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ایک گفتگو ہم سب کے لیے حشر تک کافی ہے. اس کے اندر ایسے ایسے قیمتی ہیرے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی درس سن کے اس کو ساری زندگی دوبارہ کوئی بھی نہ اگلا درس سننے کو ملے، وہ ایک ہی درس اسے، میرا ایمان ہے کہ اسے جنت تک لے جا سکتا ہے. ایسی ایسی کلام مقدس کے اندر اللہ نے راز چھپائے ہیں، اور اس کو کس طرح سے کھولا گیا ہے یہ تو سننے والے پہ ہے. اللہ دیکھیں، اسی کلام کو سیدنا عمر نے سنا، مل گئے نا، سبحان اللہ. اسی کلام کو سیدنا علی نے سنا، اسی کلام کو سیدنا حسن اور حسین نے سنا، سیدنا ابوبکر نے اسی کلام کو سنا ہے، لیکن جذب کرنے کی طاقت علیحدہ تھی. بولیے ایسا تھا؟ سب جذب کرنے کی طاقت علیحدہ تھی. حضرت ابوبکر نے جو جذب کیا ہوگا قرآن، بولو کیا مقابلہ ہے. سیدنا علی نے جو قرآن جذب کیا ہوگا بالکل ڈیفرنٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جذب کیا بالکل ڈیفرنٹ. تمام صحابہ نے، سب نے قرآن تو سب نے پڑھا ہے نا، لیکن جذب جس طرح کیا ہے. اور میں ایک ہی صرف جانتا ہوں، جو بات مجھے سمجھ آتی ہے، جو مجھے اس کا بہت زیادہ بار بار خیال آتا ہے، کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ اتنے بڑے بڑے اس وقت دور میں لوگ تھے، لیکن ان کے پیچھے جو معاملہ کیا تھا کہ وہ قرآن کو اس طرح کیوں نہیں لے سکے. صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان سب میں جو حضور کے قریب رہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے قرآن سنا کرتے، پڑھا کرتے، حضور سے سمجھا کرتے، وہ لوگ کیسے قرآن کو جذب کر گئے الگ انداز میں، کیونکہ ہر ایک کی سوچ میں اونچائی اور نیچائی تھی. بس اس سوچ کے مطابق قرآن ملا سب کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انداز کسی کے پاس نہیں تھا، نظر قرآن آپ کو سب سے الگ انداز میں ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اور تھا، وہ ذرا انتظام و انصرام میں مہارت رکھتے تھے، وہ قرآن اسی طرح انہیں مل گیا. حضرت عثمان غنی الگ انداز سے قرآن لے گئے، انہیں سجانا سنوارنا بڑا پسند تھا، انہوں نے قرآن کو تدوین کر دی، قرآن کو جمع کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی. ویسے ہی آپ پہ بھی، آپ کیا سن رہے ہیں؟ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے. اب چونکہ آگے جو کلام بات آ رہی ہے، جو اس مکتوب شریف کی آخری بات ہے، اور آخری آپ کا یہ قطع ہے جو میں نے آج عرض کرنا ہے. پہلے اس کا فارسی متن سنیے اور پھر اس کی آگے گفتگو سماعت کیجیے. شہود کجا است و شاہد کیس و مشہود چیست، خلق را روئے کے نماید ہو، مالک ترابی و رب الاربابی، خود را بندہ مخلوق غیر قادر می داند، و ہم چنی تمام عالم را، و خالق و قادر حق را عز و جل می داند، غیر این ہیچ نسبت اسبات نمی کند عینیت و مراتیت خود کجا، ور قدام آئینہ در آید او. ترجمہ نوٹ کریں. شہود کہاں ہے اور شاہد کون ہے؟ شہود کہاں ہے اور شاہد کون ہے، اور مشہود کیا ہے؟ خلق کو دیدار کب بخشیں گے وہ، خلق کو دیدار کب بخشیں گے وہ، خاک کو تمام پالنے والوں کے پالنے والے کے ساتھ کیا نسبت ہے، خاک کو تمام پالنے والوں کے پالنے والے کے ساتھ کیا نسبت ہے. یہ خاکسار اپنے آپ کو
یہ خاکسار اپنے آپ کو ایسا بندہ مخلوق جانتا ہے جو کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اسی طرح تمام عالم کو بھی غیر قادر مخلوق جانتا ہے۔ اور خالق و قادر صرف حق تعالی کو جانتا ہے۔ اس کے سوا اللہ اور مخلوق میں کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا۔ اپنے آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اپنے آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر سنیے، شہود کہاں ہے اور شاہد کون ہے؟ مشہود کیا ہے؟ خلق کو دیدار کب بخشیں گے وہ؟ خاک کو تمام پالنے والوں کے پالنے والے کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ یہ خاکسار اپنے آپ کو ایسا بندہ مخلوق جانتا ہے جو کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور اسی طرح تمام عالم کو بھی غیر قادر مخلوق جانتا ہے، اور خالق و قادر صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اس کے سوا اللہ اور مخلوق میں کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا، اپنے آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے نوٹ کیجئے، کون سے آئینے میں سما سکتا ہے وہ؟ تو یہ گفتگو جو کہ میں نے پچھلے درس میں بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری جو کوششیں ہیں، میرے تمام علوم، میری تمام ریاضتیں، عبادتیں اب اس درجے پہ پہنچ گئی ہیں کہ مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں اپنے رب سے مزید دور ہو گیا ہوں، اور میری دوری جو ہے وہ یقینی ہے، اور بیگانگی کا احساس زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد کیا تھی، اس پہ تفصیلاً ہماری بات ہو چکی ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس میں فیڈ بیک بھی دیا ہے گروپ میں۔ جو نہیں دے سکے وہ اس پہ توجہ کریں اور پہلی فرصت میں اس کا فیڈ بیک دیا کریں، تاکہ یہ چیزیں آپ بار بار جب ریوائز کریں گے تو آسانی ہو آپ کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس کیفیت سے جو گزر رہا ہوں تو حضور اب مجھے اپنی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ سوائے عشق والوں کے کوئی دوسرا اس پہ نہ سمجھ پائے گا نہ جان پائے گا، کیونکہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ تو یہ عشق دیے ریت سارے جگ تو جدا، نہ راہ ویخدا نہ قرا ویخدا، جتھے چاندہ جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخدا۔ تو لہذا یہ ان عشق والوں کا کلام ہے جو اس محبت کے اندر ایسی فنائیت میں ہوتے ہیں، ایسے پیار میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے پھر یہ چیزیں ان کو بیان کرنا، ان کو لکھنا آسان ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے قاصر رہتے ہیں۔ پھر اس میں نے عرض کر دیا تھا کہ جب اللہ کے قرب میں اور اس کی انتہا میں کوئی جائے گا تو یہ کمال اللہ کی ذات کا معاملہ ہے کہ اس کی کبریائی اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی، اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کے لیے آقا اسلام کی حدیث بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے۔
یعنی میرا جو جلال ہے نا، اس کے پیچھے میں چھپا ہوا ہوں. جب انسان چادر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے بولو؟ چھپ جاتا ہے. چادر سے اس کا تمام جو وجود ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ کبریائی میری چادر ہے، یہ میرا بڑا ہونا، میرا جلال. یہ جب تم میرے قریب آؤ گے تو تمہیں میرا یہ جلال ہی روک دے گا. تمہیں کیا میری پہچان ملنی ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے، دیکھو گے تو پہچان پاؤ گے نا. تو میری جلالیت، میری کبریائی میری چادر کی طرح مجھے ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ چیز سالک پہ کھل جاتی ہے کہ جب وہ اتنے قربت میں ہوتا ہے اللہ کی، تو پھر اسے خیال اس کا یہ یقین میں بدل جاتا ہے کہ اللہ کو پانا ممکن نہیں ہے. تو اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے، اور میں نے عرض کر دیا تھا. پھر یہ بھی عرض کیا گیا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایسا مریض ہوں جس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ مرض لا علاج ہے، اس کا علاج صرف میرے محبوب کے پاس ہی ہے. میرا محبوب ہے، جب وہ مجھ سے کلام کرے گا یا جو وہ مجھ سے بات کرے گا تو اس وقت ہی میری خیریت ہوگی، ورنہ میرا ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے. تو یہاں ایک حدیث شریف لکھی گئی کہ حضور اسلام کی خدمت اقدس میں ایک عربی آیا اور اس نے بڑی خوش آوازی کے ساتھ حجازی لے میں کچھ اشعار پڑھے جو آپ کو بہت پسند آئے، اور آپ نے بار بار پڑھنے کا حکم فرمایا. عربی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے، حضور کو بڑے پسند آئے، فرمایا کہ اس کو بار بار پڑھیے. تو کیا اشعار ہیں؟ کل صبح و کل اشراقی تبقى عینی بدمع مشتاقی قد لسعت حیۃ الہوی کبدی فلا طبیب لہا ولا راقی الا الحبیب الذی شفعت به عنده رقیتی و تریاکی. تو اس میں سے آپ نے اس حدیث میں سے یہ جملہ لیا ہے، فلا طبیب لہا ولا راقی، کہ میرا کوئی طبیب بھی نہیں ہے اور میرا کوئی دم کرنے والا بھی نہیں. تو آپ نے اس حدیث سے یہ جملہ لیا ہے جو آپ نے اس مکتوب میں لکھا ہے کہ حضور کو ایک عربی نے شعر کہے تھے، اس میں سے یہ مصرع مجھے بڑا پسند آیا، تو حضور آپ کو بھی یہی لکھ رہا ہوں کہ میرا کوئی طبیب نہیں ہے اب، اور نہ ہی میرا کوئی دم کرنے والا. ترجمہ سنیے. ہر صبح اور ہر روز میری آنکھ شوق کے آنسو روتی ہے، میرے کلیجے کو محبت کے سانپ نے ڈس لیا ہے، پس اس مرض کا نہ تو کوئی طبیب ہے نہ ہی دم کرنے والا، مگر وہ محبوب کہ میں جس کے عشق میں مبتلا ہوں، اسی کے پاس میری مرض دم کا علاج اور میرے مرض کا تریاق ہے. تو یہ شعر حضور کو بڑے پسند آئے، میں کہوں نا سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا یار پھر پڑھو یار. ہر روز اور ہر صبح میری آنکھ شوق کے آنسو روتی ہے، میرے کلیجے کو محبت کے سانپ نے ڈس لیا ہے، پر اس مرض کا نہ تو کوئی طبیب ہے نہ ہی دم کرنے والا، مگر وہ محبوب کہ میں جس کے عشق میں مبتلا ہوں، اسی کے پاس میری مرض کا دم ہے اور علاج ہے اور تریاق ہے. کتنے پیارے شعر ہوں گے سے حضور نے بار بار سنا. تو لہذا یہ کیا محبتیں کریں گے لوگ، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ زمانہ پاگل ہوا پھرتا ہے، محبت کرتا پھرتا ہے. انہیں کیا پتہ محبت کس شے کا نام. محبت کرنے والے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایسا انداز ہے کہ جس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جب آپ کو یہ پورا یقین ہو کہ جس کو آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی آپ محبت کرتے چلے جانا، تو بتائیے کیا حال ہو. آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور سنیے، میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اصل محبت یہی ہے کہ جو حاصل نہ ہو. وہ حاصل جو ہو جائے وہ محبت کیا رہی، وہ محبت نہیں ہوتی. محبت وہی ہے جو حاصل نہ ہوا اور وہ اسی طرح رہ جائے، اور وہ ایک اس کے اندر ایک آہ بھرنے کی کیفیت رہ جائے، اور ہمیشہ آپ ٹھنڈی آہ بھریں. جب بھی وہ یاد آئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جائے. جب بھی اس کا نام سامنے آئے آپ کا دل تڑپ اٹھے. جب بھی اس کا کوئی ذکر کرے
تو آپ کے اندر ایک محبت کا سمندر رواں ہو جائے. تو یہ جب تک نہ ہو وہ محبت کیا ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز حاصل ہو جائے اس کی طلب بھی چھوڑ دیتا ہے. جو چیز حاصل ہو جائے وہ آپ کے ذہن و دماغ سے بھی نکل جاتی ہے. جو آپ کے قریب ہو جائے آپ اسے چھوڑ کے پھر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. جب آپ حاصل کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو انسانی فطرت میں یہ چیز لکھ دی گئی کہ وہ اس کی قدر نہیں کرتا. تو اصل محبت رہے گی وہی جو حاصل ہی کبھی نہ ہو، اور وہ صرف ایک محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے. اس کے سوا کوئی محبت ایسی نہیں. باقی ساری محبتیں اس محبت تک لے جانے کا ذریعہ ہیں، اس محبت تک پہنچانے کی سیڑھی ہیں. اور اگر تمہیں یہ مل گئی نا تو یہ اصل پیار ہے، یہ اصل عشق ہے، یہ اصل محبت ہے. اب دیکھیے نا، میں کیا عرض کروں، مجھے کہنے دیجئے کہ لاکھوں اربوں سال اللہ نے حضور کو اپنے پاس رکھا ہے نا، بولی ایک چمکتے ستارے کی طرح. وہ تو حضرت جبریل نے دیکھا ہوگا، لیکن اصل میں حضور کیا تھے؟ وہ تو حضرت جبریل نے ظاہری دیکھا معاملہ، کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے چمکتا ستارہ دیکھا، اللہ کے عرش کے قریب تھا. تو فرمایا جبریل وہ میں تھا. تو وہ تو حضور نے تسلی دے دی کہ چلو تو نے میرا ایک عکس دیکھ لیا. اصل میں حضور کیا تھے جو اللہ کی بارگاہ میں اربوں سال رہے ہیں؟ پھر اللہ نے کیسا کمال کیا کہ انہیں اپنے سے جدا کر کے زمین پہ بھیج دیا، تشریف لے آئے. لاکھوں سال انتظار ہوا، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا. اور اس محبت، آپ دیکھیں، میں ایک بات کبھی سوچتا ہوں کہ جب وہ دونوں قریب ہوں گے اور اللہ نے حضور کو جب آپ کو تخلیق فرمایا ہوگا اور جس طرح پھر آپ سے محبت ہو گئی ہوگی، تو چونکہ اللہ جانتا تھا، یہ سنیے میری بات، اللہ کو یہ علم تھا، اللہ کے علم میں یہ بات پہلے ہی تھی کہ یہ دور جائیں گے تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھ جائے گی. یہ قریب ہے نا، ایک لیول آ گیا، اب یہ دور ہوں گے تو محبت بڑھے گی. تو اللہ نے کمال کر دیا. پھر اس کو اس طرح نہیں کیا، اچانک نہیں کیا، اس کے لیے پورا نظام بنایا، پورا سسٹم بنایا کہ میرا محبوب جانے لگا ہے تو آگے کوئی دنیا غیر آباد نہ ہو. اس کے لیے پہلے پورا انتظام ہو میرے نبی کے جانے کے لیے. میرا محبوب جانے لگا ہے تو اللہ نے زمین و آسمان تخلیق کیے، فرشتے تخلیق کر دیے، جن و انس تخلیق کر دیے، ارواح تخلیق کر دی، ہوائیں فضائیں بنائی گئیں، دریا کھڑے کر دیے گئے، سمندر اٹھا کے رکھ دیے گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں کھڑی کر دی گئیں، ہوائیں چلا دی گئیں، پرندوں کو چہچہا دیا گیا، درندوں کے وجود کو پیدا کر دیا گیا. کیوں؟ میرا نبی آنے والا ہے. کیونکہ وہ بھیجنے لگا تھا نا آپ کو، اپنے سے دور بھیجنے لگا تھا، تو پہلے انتظام کیا اس جگہ کا جہاں پہ حضور نے آنا تھا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس زمین کی خوبصورتیوں کو، اس کی اٹھانوں کو بہترین کیا گیا. اس کے دریا سجائے گئے، اس کے میدان سجائے گئے، لہلاتے درخت اٹھائے گئے، اور یہ ساری چیزیں بنا کے رکھ دی گئیں کہ میرا محبوب آنے والا ہے. پھر جب سارا کچھ ہوا تو پھر اپنے ہاتھوں سے ایک شخصیت کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، اور انہیں بنا کے تو ان کو دنیا میں بھیج دیا. معاملہ جو بھی بنایا، وہ غلطی کوتاہی بھولنا چھوڑے اس بات کو، جو بھی سٹوری بنی وہ سٹوری بنا کے دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ تاکہ میرے نبی کے آنے کی راستے کی راہ ہموار ہو. اب راستہ بننا شروع ہوا. پہلے وہ زمین و آسمان کے سارے رنگ بنائے، اس کے بعد انسانوں کی بستی آباد کی. پھر حضرت نوح آئے، مل کے ہونا سبحان اللہ. پھر حضرت ابراہیم تک سلسلہ پہنچتا ہے، پھر لاکھوں نبی آتے گئے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچا. تو حضور کے آنے کا جب وقت ہوا تو میں صرف کبھی یہ سوچ کے میرے اندر ایک ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ جب وہ آخری ملاقات ہوئی ہوگی کہ اب آپ تشریف لے جائیں، وہ 12 ربیع الاول کا دن، وہ گھڑی جب آئی ہوگی کہ حضور کی ولادت ہونے لگی، اور اللہ وہاں سے آسمان سے آپ کو الوداع کہہ رہا ہوگا. سوچئے کہ کیا معاملہ ہوگا کہ حضور جب آ گئے اور پھر وہ سارے معاملات آپ کے سامنے آئے، کتنی محبت ہوئی، کتنا پیار ہوا، اور وہ کیا کیا آپ کو انداز دیے گئے.
پھر درمیان میں ایک ملاقات پھر رکھی، آؤ میرے نبی ذرا مل ہی جاؤ مجھ سے۔ معراج کی رات دوبارہ بلایا، اور وہ زمین و آسمان پھر وہیں روک دیے، وہ سارا سسٹم تھم گیا، وہ سارا نظام روک دیا گیا، کیونکہ محبوب اللہ کے پاس واپس تشریف لے گئے۔ اب جب وہ واپس تشریف لے گئے تو وہاں پھر یہی آفر کی گئی کہ اے رسول، اے میرے محبوب، اب تو آ ہی گیا ہے تو نہ جا یار، رہ جا، کیا ضرورت ہے جانے کی؟ ٹھیک ہے، وہ ہو گیا جو ہونا تھا، بڑا دیر ہو گئی، بڑے لاکھوں سال ہم نے بھی انتظار کر لیا، تو اب تو آ ہی گیا ہے تو رہ جا یار یہیں پہ۔ تو جواب کیا دیا تھا کہ نہیں مولا، تو بھی جانتا ہے کہ دور جانے میں ہی مزہ ہے، میں اصل بات پہ آؤں، یہی بات کہی ہوگی۔ وہ تو امت بہانہ بنی، وہ تو امت کا بہانہ بن گیا کہ میں امت کے لیے جا رہا ہوں، امت کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ حضور کی محبت ہے، وہ آپ کا پیار ہے ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ کہ آپ تشریف لائے، آپ واپس آ گئے، لیکن اصل بات اندر یہ تھی، مولا تو بھی جانتا ہے کہ دور جانے میں ہی مزہ ہے، لہٰذا میں بھی یہاں نہیں رہوں گا، مجھے واپس بھیجا جائے۔ اور پھر جب دوبارہ آپ گئے ہوں گے اللہ، تو کیا کیا تحفے لے کے آئے، 5 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ اچھا جب مجھ سے ملنا چاہنا تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دینا، الصلاۃ معراج المومن، نماز دوبارہ مومن کی معراج کرا دیتی ہے، دوبارہ سے مجھ سے مل لینا، لہذا اس سے رستہ کھول لیا اپنا۔ اچھا ٹھیک ہے محبوب، تو جانا چاہتا ہے، میں بھی تیرا ہی رب ہوں، ایسا طریقہ ایجاد کروں گا جو تجھ سے ملاقات میری ہوتی رہے گی۔ اب وہ ملاقات بند نہیں ہونے دوں گا، اب وہ ملاقات کبھی رکے گی نہیں، ہر روز 5 وقت تیرے سامنے دوبارہ وہی رنگ آ جائے گا جس طرح تو آج میرے سامنے کھڑا ہے، دوبارہ سے وہی انداز شروع ہوگا، تو اللہ اکبر کہے گا، میرا پورا سراپا تیرے سامنے ہوگا، اور ہم پھر ملاقات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے تو چلا جا، لیکن رب تو میں ہی ہوں نا تیرا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ذرا کہو نا عشق، ذرا سے کیا نظام بنایا اس نے۔ نماز دے دی، نماز دے دی، اور پھر 50 دی، کہا یار ذرا مزہ آئے گا، جاؤ 50 لے جاؤ۔ آپ اندازہ کریں کتنی محبت تھی کہ 50 نمازیں، ہر 5 منٹ بعد ایک نماز آتی ہے، اگر 50 پڑھنی پڑ جاتی بولو نا، ہر 5 منٹ بعد، اس کا مطلب ہر وقت ہی دیدار اللہ کا، ہر وقت ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ تو پھر وہاں راستے میں حضرت موسیٰ کو خود ہی کھڑا کر دیا کہ جاؤ موسیٰ، آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں۔ پوچھا حضور کیا لائے؟ فرمایا کہ 5 نمازیں ہیں، 50 نمازیں۔ کہا نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، واپس جائیے، یہ زیادہ ہیں، 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، 30 ہو گئی۔ بار بار نبی کو اللہ بلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ وہاں بھی زیارت ہو جائے گی، وہاں ملاقات ہوگی، لیکن یہ جو بار بار آ کے مل رہا ہے نا، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ محبتیں ہیں نا، پیار ہے نا، بار بار ملاقات ہو، ایک بار پھر دیکھتا ہے، ایک بار پھر دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے۔ جب حضور آخری بار آئے ہوں گے، جب 10 نمازیں رہ گئیں اور پھر آپ حضور آئے اور کہا حضور مولا ابھی بھی زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ اب 5 کر دیتے ہیں، تو کیسی نظر بھر کے دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد حضور نے واپس نہیں آنا تھا، آخری وہ ملاقات تھی، سامنے دیکھا ہوگا، 5 ہو گئی، تشریف لے جائیے۔ پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے اللہ کتنا مشتاق تھا آپ کا، انی مشتاق الیک، جو پہلے لفظ ہیں جب آپ کو معراج پہ بلایا گیا، میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، انی مشتاق الیک، کتنا مشتاق ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں پھر ڈالا کہ اب یہ گزر لگے، ان سے کہو کہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر ملنا ہے جا کے ایک دفعہ، ہائے یہ بھی زیادہ۔ یہ بھی زیادہ ہے، اب واپس جائیے۔ کس نے ڈالا ہوگا دل میں؟ بولو نا ذرا، اللہ نے۔ کسی کے کنٹرول میں تو نہیں نا، انہوں نے ہی کہا ہوگا کہ ان کے دل میں ڈال دی بات کہ جاؤ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ زیادہ ہیں، ابھی بھی واپس جائیں۔ کیوں؟ اللہ پھر دیکھنا چاہتا، پھر ملاقات کرنا چاہتا۔ کیسی محبت ہوگی۔ فرمایا نہیں، یہ مجھے اب شرم آتی ہے،
بہت زیادہ، اس سے زیادہ جانا میں مناسب نہیں سمجھتا، میں بے ادبی سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اب نیچے جاؤں گا۔ یہ تو میرے نبی کا ایک محبت کا انداز، شاید اس کے پیچھے یہ ہو کہ حضور کے اندر شاید وہ بات نہ رہی ہو کہ اب دوبارہ گیا تو شاید مجھ سے بھی نہ آیا جائے، شاید کہیں یہی بات نہ ہو کہ اگر اب میں چلا گیا نا تو پھر میری واپسی بھی شاید نہ ہو سکے، کیونکہ محبت تو آپ کو بھی بڑی تھی اللہ سے، بڑی محبت ہے اللہ سے، تو اتنی محبت تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ اب میں گیا نا تو واپسی نہیں ہونی۔ کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا، بس ختم، اب موسیٰ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، میں تو عرض کر سکتا ہوں کہ یہ بھی زیادہ ہیں، واپس چلے جائیں اور کم کروا لیں۔ بات نمازیں کم ہونے کی نہیں تھی، بات محبت کی تھی، وہ ملنا تھا ایک دوسرے کا۔ اللہ، تو لہذا وہ یہ جو عظیم داستان ہے آقا دو جہاں کی محبت کی، اس کے پیچھے وہ عشق چھپا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ کو یہ شعر بڑے پسند آئے نا، وہ یہی وجہ تھی۔ ہر صبح ہر روز میری آنکھ شوق کے آنسو روتی ہے، میری کلیجے کو محبت کے سانپ نے ڈس لیا ہے، اس مرض کا نہ تو کوئی طبیب ہے نہ کوئی دم کرنے والا، اس کا کون علاج کر سکتا۔ اب دیکھیے کیا ہمت ہے، کیا معاملہ ہے، میں اس پہ جب آتا ہوں کبھی ذہن میں سوچتا ہوں تو دیکھیے پھر حضور نے مدینہ کو اپنا مسکن بنایا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ یہیں رہ گئے۔ اب حشر تک دوری ہے، اب اللہ کے ساتھ وہ بظاہر ملاقات اس طرح نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جانا نہیں ہے، حشر تک آپ مدینہ میں ہم جیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ کی وہ محبتیں، وہ پیار جو اللہ نے آپ سے کیا ہے اور آپ کو اللہ سے ہے، وہ اب ان کی محبت کا خراج بن کے تقسیم ہو رہا ہے، اب وہ رحم بن کے دنیا میں چھا رہا ہے، وہ اللہ کا پیار آپ بانٹ رہے ہیں، اور آپ صرف خود ہی اب اللہ کے عشق میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ جس کو بھی آپ کی آنکھ دیکھتی تھی وہ بھی اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے اللہ کے عاشق پیدا کیے، اور میں اس لیے جا رہا ہوں کہ صرف میں اب اکیلا ہی عشق نہیں کروں گا، تجھے ایسے عاشق دوں گا جو تیری ذات پہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تمہیں ایسے لوگ مہیا کروں گا جو اپنے جسم کی بوٹی کروا لیں گے لیکن تیرا نام پکارنا نہیں چھوڑیں گے، احد کہتے رہیں گے، چاہے ان کی کمر کی جو چربی ہے وہ پگھل کے صحرا کی ریت میں جذب ہو جائے، پھر بھی احد کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایسے لوگ تمہیں دوں گا جن کے ایک وجود سے ان کے بازو کا جو بازو کا جو وجود ہے وہ اتر رہا ہے اور تلوار لگ چکی ہے، وہ بازو لٹک رہا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مجھے رب سے بڑا پیار ہے۔ ایسے لوگ دوں گا جو تجھ سے بڑی محبت کریں۔ تو یہ میرے نبی کا کمال ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے ان سے پیار کیا ہے تو حضور نے بھی کیسی اللہ کو اس کا ریورس عطا کیا، اس کا کیسا بدلہ دیا ہے اس محبت کا۔ اللہ تو اسی کا ذکر آپ فرما رہے ہیں کہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ظاہر محبوب کو شفا ہوتی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا یہ شعر بڑا پسند کرتا ہوں، اور مجھے کبھی یاد آتا ہے یا کبھی میں کب پڑھتا ہوں دوبارہ اسے، تو میرے لیے یہ میرا بڑا پرائیویٹ سا شعر تھا، لیکن آج چونکہ مکتوبات میں سامنے آ گیا ہے تو میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، اس میں اپنے لیے اسے پڑھا کرتا ہوں۔ جے محبوب پیارا ایک دن وسے نال ساڈے، جے محبوب پیارا ایک دن وسے نال ساڈے، جانا تاں ہما پکھیرو پھاتا جال ساڈے۔ کہا پھر میں جانوں گا کہ ہما جیسا پرندہ میرے جال میں پھنس گیا۔ جے محبوب پیارا ایک دن وسے نال ساڈے، تو یہ اس سے پوچھو جس کو محبوب کا قرب جو ہے وہ جب وہ قریب آتا ہے تو اس کا انداز اور اس محبت میں وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ کہا میرے لیے ہما کا پرندہ ہے میرا محبوب، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہما کہتے ہیں جس کے سر پہ ہما بیٹھ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو کہا ہما کا جو پرندہ ہے وہ میرے جال میں پھنس جاتا ہے جب میں اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں بادشاہ ہوتا ہوں، اس وقت میں بہت بڑا کسی مملکت کا
بہت بڑا میں شہنشاہ ہوتا ہوں، کیوں؟ میرا محبوب میرے پاس، جس کے پاس اس کا پیارا ہی کوئی نہیں، بتائیے اس کو، اس بادشاہ کو کیا کرنا ہے؟ بولو نا یار، اس بادشاہی کو کیا کرنا ہے جس کے قریب کوئی محبت والا ہی نہیں؟ تو اگر آپ کے پاس آپ کا محبوب ہے تو آپ سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جاتا تھا ہما پکھیرو پھاتا جال ساڈے، کہ اس وقت میں جان لیتا ہوں کہ ہما جیسا پرندہ میرے جال میں پھنس گیا۔ حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، مطرب سے کہو چھیڑے تو ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑو تو ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو لہذا پھر ذکر سے، محبت سے، وہ پیار سے، وہ پھر اس محبت کے ذکر سے، یہ نعت خان نعت پڑھ کے کیوں روتے ہیں؟ یہ عشق والوں کی آنکھیں کیوں برستی ہیں؟ یہ جو مدینے کی فضا ہے وہ کیوں یاد آتی ہے؟ اور جب آپ وہاں جا کھڑے ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ کہہ دیجیے اللہ توفیق دے۔ میں کل بھی کہیں ذکر کر رہا تھا، کوئی شخص آئے ہوئے تھے ساتھی، میں ان سے مدینے کی بات کر رہا تھا، میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار عجیب بات یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے وہاں، جو حضور اسلام کے گنبد شریف کے سامنے آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو برآمدہ ہے جہاں حضور کا گنبد سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا اس جگہ کی ایسی لذت ہے کہ آپ کچھ سیکنڈ کے لیے وہاں کھڑے ہوں، آپ کا جی چاہے گا کہ مجھ سے لاکھوں اور لے لو یار، مجھے یہ لمحے اور دے دو، یہ لمحے مجھے اور دے دو۔ یہ جو یہاں کھڑے ہونے کا مزہ ہے نا، یہ کسی دنیا کی جگہ پہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ پیرس چلے جائیں، آپ ناروے چلے جائیں، آپ بڑے بڑے اللہ کے نظاروں کو دیکھیں، بڑی بڑی خوبصورت اللہ نے جگہ پیدا کی، وہاں جائیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ وہاں جانا مجھے لاکھوں روپے اور لے لو، مجھے پھر لے جاؤ یار۔ آپ کہیں گے میں نے دیکھا ہوگا پیرس، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، میں نے دیکھا ہوا ناروے جیسا بھی ہے، پتہ ہے مجھے فلاں وہ جو ایریا کتنا خوبصورت ہے، دل میں یہ نہیں آئے گا ابھی لاکھوں لے لو مجھے لے جاؤ، یہ نہیں آئے گا۔ یہ صرف مدینہ کے لیے آئے گا تیرے دل میں۔ اگر تیرے اندر عشق رسول کی دولت موجود ہے تو کہے گا یار اب بھی مجھ سے لاکھوں لے لے، مجھے 2 سیکنڈ کے لیے وہاں لے جا۔ اور جو چلے جاتے ہیں وہ تو زیادہ تڑپتے ہیں، جو نہیں گئے ہوئے انہیں تو پتہ ہی نہ اس مزے کا، اس محبت کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جو چلے گئے ہیں ان سے پوچھو مطرب سے کہو ذرا چھیڑے تو صحیح اس جانے تمنا کا قصہ۔ کہا کچھ شروع تو کرے حضور کی بات، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ کہا یہ دل کو سہارا ہو جاتا ہے جب بھی حضور کی کوئی بات کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عشق والوں سے پوچھو، عشق والے جانتے ہیں اللہ۔ تو لہذا یہ وہ خوبصورت انداز ہے کہ جب یہ چیز سامنے آ جائے تو پھر ظاہر ہے ایک تو بھی بات ہو گئی، میں اب آخری بات کرنے والا ہوں، ایک تو بھی بات یہ ہو گئی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے، عشق رسول بھی ہے، کرم نوازیاں برکتیں سب کچھ ہے۔ تو اب جب یہ نکل رہے ہیں اس راستے پہ چل رہے ہیں اور آگے سے اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ملنا بھی کچھ نہیں، تو پھر آپ لکھ رہے ہیں وصل کیا ہے؟ ہو نا سبحان اللہ، مطلب ایک تو حاصل بھی کچھ نہیں ہونا، تو پھر وصل کیا ہے؟ شاہد کون ہے؟ جو شاہد ہے مطلب میں دیکھنے والا ہوں، میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ تو کون ہے شاہد؟ دیکھنے والا کون ہے؟ مشہود کون ہے؟ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ بھائی وہ تو حاصل ہی نہیں ہونا، تو وہ کون ہے جس کو بھی دیکھ رہے؟ اور یہ پھر معرفت ہے یا ہجر ہے؟ کمال ہے، مطلب میں معرفت میں ہوں یا ہجر میں ہوں؟ تو یہ آپ خود سے سوال کر رہے ہیں اور اپنے حضرت کو بھی لکھ رہے ہیں کہ حضور شاہد کون ہے، پھر مشہود کون ہے، مشاہدہ کس کا کیا جا رہا ہے، ہجر کیا ہے اور معرفت کیا ہے؟ تو یہ سارا کچھ تو اب آپ بتائیے میں کیا جواب لوں، اپنے آپ سے لوں، آپ سے لوں، اس کا کیا جواب لوں؟ اللہ۔ اور پھر آخر میں آپ جو بات کر دیتے ہیں اس پہ آپ نے ختم کر دی بات، فرمایا کہ مجھے بس اتنی سمجھ آئی ہے، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، جو اصل بات مجھے پتہ چلی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ خاکسار اپنے آپ کو ایسی مخلوق سمجھتا ہے جو کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ بلکہ کہو سبحان اللہ، یہ بہت بڑا اعتراف ہے آپ کا۔ اب ایک ایک جملہ علیحدہ علیحدہ پورا سلیبس ہے، سنیے۔ پہلا
یہ خاکسار اپنے آپ کو ایسا مخلوق جانتا ہے جو کوئی قدرت نہیں رکھتا. آپ رزلٹ دے رہے ہیں، آپ میری کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے میری. اور جب یہ آپ سمجھ گئے کہ میری کوئی قدرت نہیں، تو کہا تمام عالم کو بھی غیر قادر مخلوق جانتا ہوں. فرمایا یہ جتنے لوگ ہیں سارا عالم، ان کو بھی میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ بھی بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی بھی کوئی اوقات نہیں. مجھے ان کی بھی حقیقت سمجھ. اگر میں یہ سوچ رہا ہوں تو یہ بھی میرے جیسے انسان ہے، یہ بھی سارے میرے جیسے. اور یہ درخت پہاڑ، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، نہ بولو نا، یہ تو بیچارے ویسے ہی، ان کی تو زندگی کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. میں انسانوں کو بھی غیر قادر مخلوق سمجھتا ہوں، ان کا کوئی قدرت کا معاملہ نہیں ہے. آگے سنیے. اور خالق و قادر کو جانتا ہے، اس کے سوا اللہ اور اس کی مخلوق میں کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا. فرمایا صرف میں اللہ کو خالق و قادر جانتا ہوں، اور اس کے سوا مخلوق اور اللہ میں کوئی نسبت نہیں ہے. اللہ قادر و خالق ہے اور مخلوق کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں رکھتی. بس یہ سمجھ گیا ہوں. اور آخر میں جو ایک جملہ بولا آپ نے اپنے بارے میں، اپنے آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو ہمیں غلط فہمی ہے نا کہ ہم یہ جو حق ہو کے نعرے لگاتے ہیں تو اللہ ہمارے ذریعے کچھ ایسے انواروں سے چلے. کہا نہیں، بھی کوئی کہانی نہیں حضور، کوئی میرا ایسا معاملہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آئینہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے دیکھ کے کسی کو اللہ یاد آئے. حضور نے فرمایا نا کہ اصل اللہ والا وہ ہے، بولیے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. یعنی وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے، اس کا وہ آئینے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جاتی ہے. فرمایا حضور میرے اندر وہ بھی کوئی نہیں. اپنے آئینہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی ذات کو منعکس کر سکوں، میرے اندر سے اللہ کی تجلیات پھوٹ سکیں، میرے اندر سے اللہ کی کوئی نور پھوٹ سکے. حضور میں وہ بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں کیا ایسا؟ آگے جواب دیا، کون سے آئینے میں سما سکتا ہے وہ؟ کہا کوئی ہے ایسا آئینہ جس میں اللہ جیسی ذات سما سکے؟ کون سے آئینے میں سما سکتا ہے وہ؟ تو لہذا صرف عشق معشوقی کی باتیں نہیں ہیں، بولیے، حقیقت بیان کر دی. مل کہو سبحان اللہ. صرف وہ حقیقت، وہ عشق معشوقی، بہت مزہ بڑا عشق ہو گیا اللہ سے، صرف یہ باتیں نہیں کی ہیں. پوری طرح فٹ آن دا گراؤنڈ، پوری طرح گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. حضور یہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ عشق ہو کے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں آئینہ نہیں ہوں اللہ کا، میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اوہو، آپ دیکھیے، میں یہاں بات کروں جو شاید ابھی میرے دل میں ڈالی گئی. اور ایک ولی کا یہ انداز ہوگا اللہ کے سامنے، تو ایک نبی کہاں تک پہنچا ہوگا عاجزی میں. سنو نا، سنا آپ نے یہ جملہ؟ ایک ولی کا یہ انداز ہوگا اللہ کے سامنے عاجزی میں، تو نبی تو زیادہ معرفت رکھتا ہے اللہ کی، اس کو اللہ کی زیادہ پہچان ہوتی، زیادہ ڈیٹیل میں ہوتی ہے، اور زیادہ نبی ہے وہ کیسی عاجزی میں ہو. اور ایک عام نبی کی عاجزی، اور کہاں حضور علیہ السلام کی عاجزی. پھر حضور کیسی عاجزی میں ہوں گے، جو اللہ کی ذات کی حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی کیسی عاجزی ہوگی. اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہوں گے، اور کیا سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو، کیا بات کرتے ہوں گے اپنے لیے. اور اب دیکھیے حضرت شاہ نقشبند کی وہ بات جو میں کبھی سنتا، سمجھتا، آپ کو بتاتا یا کہیں بھی گفتگو میں لاتا تھا، تو کبھی کبھی اس کا کچھ سمجھ آ جاتی تھی، لیکن اتنی نہیں آتی تھی. اور یہی سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ نے یہی سوچ کے کیا ہوگا کہ چلو ہونی چاہیے عاجزی. لیکن آپ نے کیا وہ بات کر دی اپنے حضرت کو. آپ نے بھی لکھا، بتایا، کیفیت بتائی کہ حضور میں اپنے آپ کو ہر شے سے موازنہ کر چکا. میں نے اپنا موازنہ دنیا کی ہر شے سے کیا ہے، میں نے اپنا موازنہ انسانوں سے کیا. مجھے ہر انسان اپنے آپ سے بہتر لگا. میں نے اپنے آپ سے کہا کیا ہے بہاؤدین تو کچھ نہیں ہے، سارے انسان تجھ سے اچھے ہیں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، انسانوں سے تو میں برا ہی ہوں. تو میں نے جانوروں سے اپنا مقابلہ کیا، مجھے ہر جانور میں بھی خوبی نظر آئی، اور کہا کہ اے بہاؤدین جانور بھی تجھ سے بہتر ہیں. پھر کہا نہیں مولا، اس کا مطلب ہے جانور بہتر ہے تو اب کچھ اور دیکھوں. کہا پھر میں نے جانوروں کے فضلے سے اپنا مقابلہ کیا،
جانوروں کے فضلے سے اپنی ذات کا مقابلہ کیا. سید بہاؤالدین حضور کی آل پاک میں سے ہیں، شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ. میں نے پھر جانوروں کے فضلے سے اپنا مقابلہ کیا، مجھے اس میں بھی فائدہ نظر آیا، اپنی ذات میں مجھے پھر فائدہ نظر نہیں آیا. تو پھر میں نے کہا مولا مجھ سے تو یہ جانوروں کا فضلہ ہی اچھا ہے. تو جب یہ کبھی میں پڑھتا تھا تو حیرانی ہوتی تھی کہ یہ لوگ کیا کہہ جاتے ہیں اپنے بارے میں. اور حضرت مجدد پاک نے کیا عرض کر دیا. تو ہم کس بھاگ کے اور کس ہم دنیا میں جیتے ہیں جب اتنے اتنے بڑے اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں یوں انداز رکھے. یہ انداز ہے. اور پھر اس طرح کا پھر ہمارا تو ہے خان کا نظام ویسے ہی سارا جو ہے اللہ ماشاء اللہ اس وقت شدید ترین تباہی کی زد میں، اس میں تو کوئی شک. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ میں بڑا پیر تے او بڑا پیر تے او بڑا پیر تے آ بڑا پیر، یہ تو بہت ہی بڑے پیر، یہ تو جناب بہت ہی بڑی گدی، بولو نا بولیے. تو یہ سارے جو ہے وہ فخر و تکبر کے مینار کھڑے کیے ہوئے، سارے تو نہیں، چند ایک ہوں گے جو اللہ والے بھی ہیں، یقیناً ہیں، جبھی تو نظام چل رہا ہے. لیکن اوورآل جو حالت ہو چکی ہے، مجھے کہنے دیں، یہ سارے فخر و تکبر کے مینار کھڑے کیے ہوئے. ابو جہل کی روح بڑی خوش ہوتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی کہ صحیح ہے، یہی تو میں چاہتا تھا، یہ محمد عربی نظام لے کے آئے ہیں یہ نافذ نہ ہو سکے. لہٰذا یہ سارے کے سارے جب ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے، ابو جہل کی روح تالیاں بجاتی ہوگی. یہ بدبخت جو ہیں، یہ جو اس طرح کے انداز بناتے ہیں، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، ہم بہت بڑے پیر، ہم فلاں پیر، ہم فلاں پیر. کیا بات کرتے ہو بھائی. یہاں حضرت مجدد پاک کا رحمت اللہ علیہ کا یہ انداز. تو آئیے اللہ ہمیں توفیق دے، آمین کہہ دیجیے. اور یہ صرف عشق معشوقی کے انداز سے باہر نکل کے اپنی اوقات سمجھیے، اپنی انداز کو، اپنے اس انداز کو اس طرح لے کے چلیے جس طرح بزرگوں نے لیا، جس طرح اللہ والوں نے سمجھا. تو یہ بات کر کے تو آپ نے ہم سب کی بڑی اصلاح کی ہے. اور ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہو رہی تھی، منقبت بھی پڑھی گئی ہے، تو اسی خوبصورت شخص کا خوبصورت کلام بھی سن لیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا یہ قول ہے، ذات حق کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے. ذات حق کے ادراک سے بولیے عاجز ہونا ہی ادراک ہے، اور ادراک ذات حق کا دعویٰ شرک ہے. فرمایا شرک اصل یہ ہے کہ آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ میں اللہ کو جان گیا ہوں. فرمایا یہ ہی شرک ہے. باقی کیا تو کہے گا کہ میری فلاں چیز اللہ جیسی، فلاں چیز اللہ جیسی، فلاں چیز میری اللہ جیسی. کہا یہ تو چھوڑ دو ان باتوں کو، تم نے یہ بھی کہہ دیا نا میں جان گیا ہوں اسے، تو بولیے ہاں. فرما رہے یہ شرک ہے. ذات حق کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے، اور ادراک کے ذات حق کا دعویٰ شرک ہے. اللہ جیسے بارش کا قطرہ سمندر کی وسعتوں کو نہیں پا سکتا، جیسے جگنو سورج کی بے پناہ تپش کا اندازہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک سالک بھی اللہ کے جمال و جلال کی قدرت کی لا تعداد جلوہ سامانیوں کے سامنے عجز اور درماندگی کا اظہار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. کہا جب وہ اللہ کے جلال کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بس میرے سامنے تو ہی ہے. اور یہ بھی وہ کہہ دیتا ہے ما عرفنا کا حقا معرفتک، اے اللہ ہم نے تجھے نہیں پہچانا جیسا تجھے پہچاننے کا حق. ہم تجھے پہچان نہیں سکے، ساری زندگی گزر گئی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہا ہم جان بھی دے دیں پھر بھی مولا دے کے بھی کیا کمال کریں گے، وہ دی تو جان تو نہیں تھی نا، تو تجھے ہی واپس کر دی، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور یہ آخری جملہ کہہ کے سالک دنیا سے چلا جاتا ہے کہ مولا میری ساری زندگی تجھ پہ قربان ہو گئی، لیکن تیرا ایک بھی لمحہ، ایک بھی ہلکی سی بھی برکت اس طرح سے میں نہیں لے سکا جیسے لینے کا حق تھا.
تو اللہ ہمیں ایسا ہی بنائیے، اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے اور ہمارے اندر ایسا ہی شعور ڈالے، ایسی محبت ڈالے اور ہم اسی طرح اللہ کو پہچاننے کی راہ پہ چلیں۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے باتیں، اور یہ باتیں ہمارے لیے اسی طرح بن جائیں اور ہم اللہ کی راہ پہ اسی طرح سفر کرتے چلے جائیں، اور بس یہی ہماری زندگی کا مقصد رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سفر کرتے رہیں اور اس لا حاصل کو حاصل کرنے میں لگے رہیں۔ ہاں ہاں کہو نا سبحان اللہ، اور اس لا حاصل کو حاصل کر، اسی میں مزہ ہے، بس یہی مزہ لیتے رہیں۔ اور اسی لیے حشر کے دن بھی اور جنت میں بھی جب اللہ کی بارگاہ سامنے آئے گی تو بہت سارے عارفین یہی کہیں گے مولا بس کافی ہے، مزید ضرورت نہیں ہے، مزید ہمیں اس سے آگے حاجت نہیں ہے، بس کافی ہے، جتنا تو نے دیدار کرا دیا بہت ہے۔ کہا نہیں اور کر لیں، کہا نہیں بس حاجت کوئی نہیں، بس اتنا ہی کافی، اس سے زیادہ ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ ہمیں تیری طلب اتنی ہے کہ تیری طلب برقرار رہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، ہمیں تیری طلب اتنی ہے کہ تیری طلب برقرار رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی طرف توجہ کیجیے۔ آئیے شاہ صاحب۔ دل کی دھڑکن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی صداؤں کو بلند ہوتا ہوا سنیں اور وہ لا حاصل ہونے والے اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو حاصل ہونے کی جستجو میں یہ ذکر کو جاری رکھیں اور اس کی آواز کو بلند ہوتا ہوا سنیں۔ تصور یہی رہے آپ نہیں، آپ شیخ ہیں اور مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تمام مشاکل کام کے ساتھ کوئی جو تصورات بیٹھا ہوا تصور کرے۔ لا الہ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما، ہمیں بھی ایسا عشق عطا، ہمیں بھی ایسا پیار عطا فرمائے۔ ہم بے عشقوں کو عشق کا مرض لگا دے، ہم بے عشقوں کو محبت کا مرض لگا دے، ہم بے عشقوں کو اس مولا دور میں جس میں ہر طرف بے عشق لوگ ہیں، ہمیں عشق والوں میں شامل کر دے، ہمارا شمار اپنے پیاروں میں شامل فرما۔ اللہ العالمین اس روکھی زندگی سے دور کر دے، اس مولا خشک زندگی سے دور کر دے، ہمیں ایسی زندگی جانوروں والی بے حسی والی نہیں چاہیے، ہمیں مولا یہ تڑپنے پھڑکنے والی زندگی عطا فرما۔ کوئی دن نہ جائے جب آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب نہ آئے، کوئی دن نہ جائے تو تڑپ تڑپ کے نہ گزرے، آنکھوں میں دلوں میں مولا تیرے محبوب کی سچی محبت کے جب تک چراغ نہ جلے، جب تک مدینے کی یاد نہ آئے، ایسا مولا دن ہمیں نہ دینا، ایسی گھڑی ہمیں نہ دینا۔ اللہ ہمیں اپنے ان پیاروں میں شامل فرما جن کا دن رات کام ہی رونا ہے، مولا ہمیں ان میں شامل فرما، جو صرف روتے رہتے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں آتا، وہ صرف روتے ہیں اور اپنے رونے کو ہی اللہ تجھے دکھا کے بس تیری بارگاہ میں رونے کو ہی پیش کرتے رہتے ہیں۔ مولا بس انہیں ہمیں ان میں شامل فرما، تجھے نمازی مبارک ہو،
تجھے روزے دار مبارک ہو، تجھے بڑے بڑے تقوی والے مبارک ہوں، تجھے بڑے بڑے نیک مبارک ہوں، تجھے بڑے بڑے عمرہ حج کرنے والے مبارک ہوں۔ ہمیں مولا اپنے آنسوؤں والوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے تڑپنے والوں میں شامل فرما، ہمارا شمار اپنے سجدے میں رونے والوں میں کر دے، ہمارا شمار اپنے ان میں شامل فرما جن کی آنکھیں رو رو کے خشک ہو گئی، جن کے آنسو بھی اب نہیں آتے، ہمیں ان میں شامل فرما، جن کے تڑپ تڑپ کے دل اب تڑپنا بھول چکے، ہمیں ان میں شامل فرما۔ مولا کرم فرما، جن کی تڑپ ان کے رگ و پے میں جا چکی، جن کے بال بال کے نیچے تڑپ ہی تڑپ ہے، مولا ہمیں ان میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسے دور نہ کرنا۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، مولا ہمیں ایسوں میں شامل کر، کرم فرما، فضل کر دے۔ مولا اب تو عادت ہو گئی، اب تو مولا یہ تڑپنا ہی ہماری زندگی ہے، اب تو یہ تڑپنا ہی ہماری غذا ہے، ہماری روٹی ہے، ہمارا یہی پینا ہے، ہمارا یہی کھانا ہے۔ اللہ ہمیں یہ دیتے رہنا، مولا ہمیں اس سے کبھی محروم نہ کرنا۔ ہمیں ان کے قریب رکھ جن کے دل روتے رہتے ہیں، ہمیں ان کے پاس رکھ جن کی آنکھیں برستی رہتی ہیں، ہمیں ان کا چہرہ دیکھنے کی توفیق دے جن کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں۔ مولا ہمیں گیلے چہرے والے عطا فرما، ہمیں خشک چہروں سے دور کر دے، ہمیں گیلے چہرے والے دے، گیلی آنکھوں والے دے، الہ العالمین تڑپتے دلوں والے عطا فرما۔ اللہ فضل کر دے۔ مولا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پہ کھڑے ہو کے یہ دعا کر رہے ہیں، قبول فرما، فضل کر دے مولا، رحم فرما۔ ہمیں مولا کبھی بھی ایسے لوگوں میں نہ شامل کرنا، مولا ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں دور، ایسے لوگوں سے دور کر دے۔ ہمارے ماحول میں آنسو رہیں، ہمارے ارد گرد آنسو رہیں، ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ مولا فضل کر، مولا رحم کر۔ مولا یہ جوان ہے، بچے ہیں، معصوم ہیں، انہیں ابھی علم نہیں ہے، یہ بھی جان نہیں پا رہے، انہیں مولا زندگی میں وہ دن دے جب انہیں بھی یہ نور ملے، انہیں بھی یہ برکت ملے۔ جو ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہے سب کو اس میں شامل فرما، جو اس درس کو سنے، کہیں بھی سنے، کہیں کب بھی سنے، مولا اسے وہی مردہ مزہ اور محبت دینا جو آج اس وقت تو ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ان سب کو اپنے اپنے معاملات میں بڑا کر دے، اللہ انہیں شیر بنا دے، اللہ شیر یہ پہلے انہیں سمجھا دے یہ شیر ہیں، اللہ سمجھا دے، اللہ سمجھا دے، اللہ ان کے دلوں کے اندر سے یہ کم ظرفیاں نکال دے، یہ چھوٹی سوچیں نکال دے، یہ مولا گھٹیا قسم کے جو مولا رذیل قسم کے خیالات ہیں وہ نکال کے انہیں بڑے خیالات عطا فرما۔ اللہ قبول فرما لے۔ آج ہمارا یہ مکتوب ختم ہوا، مولا ہم تجھ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں جانتے یہ کیا بولا گیا، یہ کیا پڑھا گیا، تو جانے، تیرا کلام جانے، تیرے بندوں کا کلام جانے، ہمیں مولا بس ان میں شامل فرما جو اس کلام سے محبت کرتے ہیں، جو اس کلام سے پیار کرتے ہیں، جو اس کلام کے لیے اپنے دل میں تانگ رکھتے ہیں، ہمیں ان میں شامل ضرور کر لینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔